الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ربنا هو رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسولنا رسول العالمين وعلى آله وصحبه الأجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ مدنی انسٹیٹیوٹ کے بچوں نے جو مظاہرہ پیش کیا قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشنی عطا فرمائے. وہ لوگ جن کا اپنا اپنا پارٹیسپیٹ ہے ان کی تربیت میں رب تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اور اس سینٹر سے اللہ تعالیٰ علم و عمل کی روشنی کو دور تک پہنچائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے رب تعالیٰ فرما رہا یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. سب سے آخری دادا اور دادی کا نام سب کو معلوم. کہیں کہیں نسب کی حفاظت کی گئی ہے تو آدم سے لے کر آج تک کا موجود ہے. بہت سے ایسے ہیں. اسی میں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ لندن میں ایک صاحب کی کہنے لگے کہ ہمیں اپنے دادا پردادا لکڑ دادا تک کا نام یاد ہے. اس کے بعد کوئی پوچھتا تو میں کہہ دیتا ہوں اس کے بعد اجمیر سے جا کے مل جاتا ہے. سرکار غریب نواز کے پاس ان کے دادا پردادا کوئی پہنچے ہوں گے, بیچ میں گئے تھے پتہ نہیں. بہرحال رب تعالیٰ فرما رہا ہے ایک مرد ایک عورت آدم اور حوا سے تم کو پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. کچھ آواز مائک کی ہے کیا ہے؟ اور اس کے بعد کیا مفہوم آیت کریمہ کا کہ ہم نے شاخیں بنائی, قبیلے بنائے, خاندان بنائے. لِتَعْرَفُوا تاکہ باہم پہچان رکھو تم لوگ اپنے اپنی فیملی کی, فیملی ممبرز کی, کہاں سے آئے ہو, کس سے مل رہے ہو, کدھر سے آئے ہو, اپنے اپنے خاندان کی ایک پہچان. یہ پہچان اسی لیے پہچان کو بدلنا نہیں چاہیے. رب تعالیٰ کی طرف سے یہ پہچان دی گئی, اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ بڑی رسوائی اس میں. کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہم نے خاندان بنایا. رب جسے بنا دے اسے ہر حال میں قبول ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا اب ہو سکتا ہے کوئی رسول کے خاندان سے ہو, یقیناً شرف والا ہے, لیکن اگر ابتدا دیکھو گے تو سب آدم و حوا سے. رسول کے خاندان سے ہونے والی شرافت, ملنے والی شرافت, انسان اس خاندان میں پیدا ہوا, شرف والا ہوا, یہ تسلیم یقیناً. مگر یہ گھمنڈ و غرور کی بات نہیں ہونی چاہیے. خاندان رب تعالیٰ نے یہ رب کی مرضی تھی کس کو کس خاندان میں بھیجنا. اب رب فرما رہا میری رضا اگر تمہیں چاہیے, اب اگر تمہیں میری بارگاہ میں مکرم بننا ہے تو فرما رہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
کہ میرے نزدیک تم میں زیادہ مکرم وہ ہوگا جو تم میں زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ کتنا آسان ہو گیا کسی بھی انسان کے لیے بارگاہ الہی سے کرامت حاصل کرنا، شرف حاصل کرنا، عظمت و رتبہ حاصل کرنا۔ تو پتا چلا کہ متقی جو ہے وہ کرامت والا ہے، متقی جو ہے وہ عزت والا ہے، وہ شرف والا ہے بارگاہ الہی میں۔ متقی تقوی والا، تو تقوی معیار ہوا، تقوی میزان ہے، تقوی کسوٹی۔ تقوی کے ذریعے ہی ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان امتیاز ہوگا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے درمیان فرق نظر آئے گا، ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان فرق، ایک خالق ایک مخلوق اور دوسرے مخلوق کے درمیان فرق۔ ویسے تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، کیونکہ خالق ایک، مخلوق سب، چاہے وہ شجر ہو، وہ حجر ہو، وہ دریا ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ قمر ہو، وہ گوہر ہو، وہ بشر ہو، کوئی بھی ہو، سب مخلوق۔ مگر رب تعالیٰ کا کرم دیکھو، فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کو مکرم کیا۔ دیکھیے اب آدم نام لیا، منسوب کرامت آدم کی طرف، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مکرم ہو گئے۔ اور جب تقوی مانگ رہا تھا رب تعالیٰ، جب تمہارا امتحان لینا، تمہارے اعمال کو طلب کر رہا ہے تم سے، تو کیا فرمایا تھا؟ تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ کرامت جو ملی وہ آدم، وہ مرد آدم تھے، اس لیے تم کرامت والے ہو گئے۔ دوستو لقد کرمنا بنی آدم، انسان مکرم ہو گیا تمام مخلوقات سے، اس کا درجہ اونچا ہو گیا۔ لیکن قرآن ہی تو کہہ رہا نا انسان گھاٹے میں بھی مکرم ہے، آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے انسان بنا دیا، اس لیے مکرم ہے، انسان کا بیٹا ہے۔ لیکن پھر بھی گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، خود قرآن فرمایا کہ انسان گھاٹے میں، فائدے میں کون؟ الا الذین آمنوا، ایمان والا۔ ایمان والوں میں بھی ظاہر سی بات ہے سب برابر نہیں ہوں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے بلند۔ اب دیکھیے ایک کے بعد ایک، پہلے ساری مخلوق ایک طرح نظر آ رہی تھی، انسان آگے ہو گیا، پھر ایمان والا آگے ہو گیا، پھر علم والا آگے ہوا۔ اب لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہو مگر اپنے بارگاہ کی کرامت نہ دی ہو۔ ممکن ہے بہت سے ایسے علم والے، ان کا حال کیا جانتے ہیں، علم دیا ہو لیکن بارگاہ میں سے جو شرافت ہے وہ نہ پا سکا ہو۔ اسے علم تو مل گیا، خدا کی قربت نہ ملی، عالم ہو گیا، خدا کے قریب نہ ہوا، معلم بن گیا، خدا کا مقرب نہ بن سکا۔ مقرب بننا اور ہو گیا، عالم و معلم ہونا اور ہو گیا۔ تو کون ہے مقرب؟ کون ہے یہ قرب والے؟ کون ہے یہ خدا کے قریب لوگ؟ بڑی آسان بات ہے، قریب ولی ہے، ولی کا مطلب ہی قریب ہوتا ہے۔ تو آپ خدا کے نزدیک مقرب کون؟ ولی۔ ولی کون ہے؟ تو خود قرآن فرما رہا ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اب ہم اپنی بات پر آ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء یہ کون ہیں؟ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ یہ آیت کریمہ سنتے رہتے ہیں کہ خبردار میرے اولیاء کو کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ یہ اولیاء کون؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے اور متقی لوگ ہیں ہمارے ولی۔ تو پتا چلا خدا کے نزدیک مکرم کون؟ جو متقی، جو متقی وہ مکرم، وہ کرامت والا، وہ عزت والا۔ جو جتنا بڑا مکرم اتنا بڑا متقی، جتنا بڑا جو متقی ہوگا اتنا بڑا مکرم ہوگا۔ جس کے پاس تقوی زیادہ ہوگا خدا کی بارگاہ سے کرامتیں بھی اسے زیادہ ملیں گی، عزتیں بھی اسے زیادہ ملیں گی۔ تو جو جتنا بڑا متقی خدا کے نزدیک وہ اتنا بڑا مکرم۔ بات طے ہو گئی
کہ کسوٹی تقوی، میزان تقوی، معیار تقوی. اب تقوی ہے کیا چیز؟ حضرت علی ایک تعریف کرتے ہیں تقوی کی، خوف من الجلیل. الخوف من الجلیل، خوف کا نام ہے تقوی. ابھی آپ نے دیکھیے تقوی والوں کی پہچان رب تعالیٰ نے کیا بتائی؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. حضرت علی فرما رہے ہیں خوف. قرآن کہہ رہا ہے کہ خوف نہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ خوف. جس کے پاس تقوی قرآن کہتا اس کے پاس خوف نہیں. حضرت علی کہتے ہیں تقوی والے کی پہلی بات ہی یہی ہے، پہلی شرط ہی یہی کہ خوف ہو. تو کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں قرآن سے. علی کی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ڈر دو طرح کا، خوف دو طرح کا. ایک یہ کہ انسان کو جس چیز سے خوف ہوتا ہے، دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی مثالیں، وہ اس سے بھاگتا ہے. شیر سے ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ شیر کے پاس جائیں گے، آ جائے تو بھاگیں گے، اور جتنی تیز آپ بھاگتے ہیں اتنی تیز آپ کے پیچھے شیر بھی بھاگے گا. کتے سے ڈر تو انسان کتے سے بھاگتا ہے. سانپ سے ڈر تو انسان سانپ سے بھاگتا ہے. پہاڑ کے پاس کھڑا ہے، پہاڑ کا پتھر ٹوٹ کے گرنے کا ڈر تو پہاڑ سے دور رہتا ہے. سونامی کا خوف ہے تو سمندر سے دور، جس سے خوف اس سے دور. یہ دنیا کی چیزوں سے خوف ان کی شان. لیکن علی کہہ رہے ہیں خوف خدا کی بات. خوف خدا کی شان یہ ہے کہ جو بندہ خدا کا خوف رکھتا ہے وہ خدا سے نہیں بھاگتا، خدا کی طرف بھاگتا ہے. وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف وہ دوڑ لگاتا ہے، خدا کی طرف آگے آتا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا شروع کرتا ہے. کن چیزوں کے ذریعے؟ عبادتوں کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، جو تقویٰ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، واجبات اور فرائض کی ادائیگی کے ذریعے، سنن و نوافل کے ذریعے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کے ذریعے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. کیوں؟ خدا کے قریب ہو جائے، خدا کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر قسم کی نیکی کر رہا ہے. ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ کا احترام، ایک مومن دوسرے مومن سے گلے ملے، اختلاف نہ کرے. ہر چیز میں اس کو کیا چاہیے؟ خدا کی قربت، خدا کی طرف تیزی سے بھاگ رہا ہے. ساری نیکیاں، ساری خوبیاں کما رہا ہے. کیوں؟ خدا کی طرف جانے کے لیے. جانتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا شخص، ایسا خدا سے خوف رکھنے والا اس حدیث کا مصداق بن گیا، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احببتو. بندہ، میرا بندہ لگاتار مسلسل محنت سے یکے بعد دیگرے میری طرف آتا جاتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری طرف بھاگ رہا ہے. کس کے ذریعے؟ نیکیوں کے ذریعے. اتنا بھاگتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. محبوبین کا جشن ہے. الحمدللہ 5 محبوبوں کا جشن منا رہے. وہی محبوب تھے جو خدا کی طرف بھاگ رہے تھے. جب تک زندہ رہے خدا کی طرف بھاگتے رہے، جہاں تک کہ ملک الموت سے ان کی ملاقات ہو گئی. حتی احببتہ، اللہ فرما رہا اتنا میرے قریب آ جاتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب جب خدا کسی کو محبوب بناتا ہے تو روایت میں کیا ہے؟ اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل. جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے جبریل کو آواز دیتا ہے. جبریل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبا. اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. سید الملائکہ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے. حضرت جبریل جانتے ہیں اللہ مجھے کہہ رہا، میرا کام اس بات کو ماننا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے. حضرت جبریل آسمان میں آواز دیتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے فرشتو، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو. دوستو،
जिब्राइल ने फला नहीं कहा होगा, ये हदीस में फला है, इसलिए कि महबूबीन की तादाद इतनी ज्यादा है, किस किस को बयान किया जाए। जिब्राइल जब किसी महबूब को देखते होंगे कहते होंगे ए फरिश्तों, ए आसमान के फरिश्तों। अजमेर में जो नजर आ रहे हैं ना, अन्ना सागर को अपनी तरफ खींचते हुए, वो अल्लाह के महबूब हैं। कि चौसा में तुम्हें गौसे आजम की शक्ल में जो फकीर नजर आ रहा है, अली हुसैन अशरफी, ये खुदा का महबूब है। मुख्तार अशरफ खुदा के महबूब है। मुहद्दिस कशौचवी खुदा के महबूब है। आसमानों के चर्चा चल रहा है, इन महबूबीन का चर्चा। अब वो लोग सोचे जो कहते हैं कि औलिया किराम का चर्चा नहीं होना चाहिए, औलिया का जश्न नहीं मनाना चाहिए, औलिया का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये महबूबीन का तुम जश्न मना रहे हो, कुछ लोग इसे बिदअत कहेंगे। अरे नालायकों का मकलो, ये बिदअत नहीं, महबूबीन का चर्चा करना ये तो खुदा और फरिश्तों की सुन्नत नजर आ रही है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं मोहब्बत करने लगा। अब दोस्तों रब ताला जब मोहब्बत फरमा रहा है, आप देखिए हदीस में आगे है, भी तो फरिश्ते आसमान में जिक्र कर रहे हैं। हदीस का आखिरी टुकड़ा, सुम्मा युज़अ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर अल्लाह के इस महबूब का चर्चा रूए जमीन पर कायम हो जाता है। अब जमीन की हर चीज अल्लाह के इस महबूब से मोहब्बत करने लगती है, इस महबूब की मकबूलियत आम हो जाती है, सबकी जबान पर इसका जिक्र शुरू हो जाता है। अल्लाह के इन महबूबों का खुदा ने महबूब बनाया, फरिश्तों ने महबूब बनाया, अब जमीन पर रहने वाले अपना महबूब बना रहे हैं। भारत की धरती पर कितनी हुकूमतें आई होंगी, बड़े बड़े राजाओं ने हुकूमत की, बड़े बड़े बादशाहों ने हुकूमत की, नवाबों ने हुकूमत की। अपने अपने जमाने में बड़े मकबूल वो राजा कहलाते होंगे अपनी रियाया के सामने, अपनी जनता, अपने मातहत रहने वाले लोगों के सामने वो बड़े महबूब व मकबूल थे। बड़े बड़े हाकिम आए, मुगलों का इतिहास का हिस्ट्री है, कई साल तक मुगल बादशाहों ने हुकूमत की, उसके बाद ब्रिटिश की हुकूमत, भारत में ये हाकिम आए, फिर कांग्रेस की हुकूमत, अलग अलग पार्टियों की हुकूमत, ये मकबूल भी हुई, इन्होंने हुकूमतें भी की और इनकी हुकूमतें चली गई। ये दुनिया वालों की मोहब्बत में फंसे थे, मगर वो ख्वाजा जिसने खुदा से मोहब्बत की और उस ख्वाजा से खुदा ने मोहब्बत कर ली, 800 साल हो गए हैं। दुनिया ने देखा कि भारत में न जाने कितनी हुकूमतें आई चली गई, मगर गरीब नवाज की हुकूमत आज तक पाई। ये ऐसे वली हैं, ये ऐसे मुत्तकी हैं, इनका चर्चा 800-900 साल से आज तक पाई। चिश्ती हुकूमत भारत में तब भी थी, आज भी चिश्ती दरबार सजा मिलता है। कोई भी राजा हो किसी भी मुल्क का बताओ, आज भी क्या उसका दरबार खुला है? आज भी उसके पास मांगने वाले पहुंच रहे हैं? आज भी क्या वो लोगों की मुरादें पूरी कर रहा है? ये चिश्ती हुकूमत गरीब नवाज की हुकूमत है। भारतवासियों पर एहसान है, भारत और दूसरे ममालिक के लोग जा रहे हैं अपने सुल्तान के पास। अरे सिर्फ गरीब नवाज के सुल्तान ही नहीं, हम चिश्ती सल्तनत के वजीरों की बात करें, अली हुसैन अशरफी उसी सल्तनत के वजीर का नाम है। आज तक उनका दबदबा कायम है, मुहद्दिस आजम का झंडा आज भी बुलंद है, मुख्तार अशरफ का डंका आज भी बज रहा है। ये महबूबीन की शान है, ये अल्लाह वाले। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ, वो दौर था जब बड़े बड़े उलमा कछौछा में आते थे। मकबूलियत देखो, रब ताला रूए जमीन पर जब किसी की शोहरत, उस वक्त के पाए के आई बड़े ऊंचे ऊंचे मुक्तदर उलमा आते थे। हम शबीह गौसे आजम के सामने आके अपनी गुलामी का मुजाहरा करते। जो मुरीद नहीं हुआ वो मुरीद होता, तालिब होते, सरकार से खिलाफत लेते और दीन की खिदमत के लिए किछौछा से बाहर निकल जाते। वो जमाना था, सरकार तना को आज तक याद किया जा रहा है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया यूज़अ लहुल कबूल फिल अर्द। मुहद्दिस आज़म, आज मुहद्दिस आज़म मिशनी के नाम पर आप देखिए कितना काम पूरी दुनिया में हो रहा है। हुजूर मुहद्दिस आज़म के कारनामों को आज भी याद किया जा रहा। आज भी उम्मत को इंतजार है एक ऐसे मुहद्दिस का, एक ऐसे आलिम का जो उम्मत के बिखरे हुए अफराद को एक कर दे। मुहद्दिस आज़म की शान थी कि जब तक मौजूद थे अहले सुन्नत के टुकड़े नहीं होने दिए। क्यों? जिधर जाते थे कहते थे मैं अशरफियों का पीर नहीं, मैं सुन्नियों का पीर। यही झंडा, यही मिशन लेके मुहद्दिस आज़म बने। हर सिलसिले वाला उन्हें अपना पीर समझता था। मुहद्दिस आज़म के आगे उलमा अपने सर झुकाए बैठे रहते थे।
بڑے بڑے مسائل محدث اعظم کے زمانے میں بھی پیدا ہوئے، حضور محدث اعظم نے اسے بڑی آسانی سے حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے ہی محدث و پیشوا کو پھر بھیج دے جو ہماری امت کو متحد کرتا رہے۔ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے بھی جانشینی کا حق ادا کیا۔ آج بھی ان کے پاس جانے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام میں سلسلے کی کوئی فیلنگ نہیں ہے، وہ ہر سلسلے والے کو اپنا ہی سمجھتے ہیں، اشرفیوں کو اشرفی بعد میں وہ سمجھتے ہیں، پہلے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کے اس پیغام کو پوری دنیا تک، یہ وہ بزرگ تھے جو خوف خدا والے، صدیق اکبر خوف خدا والے، غریب نواز خوف خدا والے، ہم شبیہ غوث اعظم خوف خدا والے، سرکار کلاں خوف خدا والے، محدث اعظم خدا کا خوف ہے۔ یہ خدا کا سے ڈرے، ہر چیز ان سے ڈرنے لگی۔ دنیا والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، جتنا ڈرتے ہیں وہ چیز ان کو اتنا ہی ڈر آتی ہے۔ کتے سے ڈر کے بھاگو تو تمہارے پیچھے آئے گا، جتنی تیز تم دوڑو گے اتنی تیز وہ دوڑے گا۔ تم ڈرے وہ ڈرا رہا، تم بھاگے وہ بھگا رہا۔ دنیا کی چیزوں سے ڈرنے والے جب ڈرے تو دنیا کی چیزیں انہیں اور ڈرا رہی اور خوف پیدا کر رہی۔ اور خدا سے جب کوئی ڈر گیا، خدا کا خوف اپنا لیا، تو رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے لا خوف علیہم، اب یہ مجھ سے ڈر گیا، اب اس سے کوئی خوف نہ ہوگا۔ اب یہ شخص بے خوف ہو گیا۔ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم کے ساتھ، سانپ ہے دل میں، سانپ سے کون نہیں ڈرتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو بل پہ رکھ دیا، ایک کے بعد ایک کئی بار سانپ ڈس رہا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کو پرواہ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نبی کی مبارک لعاب سے حضرت ابو بکر کو شفا مل گئی۔ دشمن جب قریب آ گئے، غار کے پاس آ گئے، قدم دکھ رہا ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، حضرت ابو بکر کو اپنے لیے نہیں مصطفیٰ کا خیال آ رہا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ چہرہ دیکھا، مصطفیٰ نے فرمایا لا تحزن، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم ولی ہو، ولی غم کہا کرتے ہیں، لا تحزن تم ولی ہو، تم متقی ہو، ان اللہ معنا، یہ کچھ نہ کر سکیں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آگے لوٹ کے اس وقت سوچئے، وہ آج بلیٹ پروف، آج کے کانچ وہ کام نہیں کر سکتے جو مکڑی کے جالے نے کر دیا۔ رب تعالیٰ قدرت والا ہے۔ تو خدا کا خوف رکھنے والوں کی یہ شان، یہ خدا کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں سے ڈرے دنیا والے تو وہ چیز ان کے پیچھے، اور خدا سے ڈرنے والا خدا کی طرف بھاگ رہا۔ اور کیسے بھاگتا؟ بڑی تیزی سے، بڑی رفتار سے، خدا کے یہ قریب ہو رہا، اور ادھر جزا کے طور پر خدا بھی قریب ہو رہا۔ حدیث پاک دیکھیے خدا کی طرف آنے والوں کی شان، جو خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ خدا کے قریب، اگر آپ کسی انسان کے قریب ہوں تو جب تک اس کے پاس پہنچیں گے نہیں تب تک آپ کی مسافت ختم نہیں ہوگی، مگر خدا کی طرف جب کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈسٹینس کو کم کرتا ہے۔ پہلے بڑی دوری تھی جب تک دنیا میں غافل تھا، اب دنیا کو چھوڑ کے خدا کی طرف آیا تو یہ نہ سوچنا کہ ارے بڑے گناہ میرے اوپر ہے، بڑی دور مجھے چلنا پڑے گا، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے تقربت الیہ حرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ ہے خدا کی رحمت، یہ خدا کی طرف آنے والوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیسا نوازتا ہے، کوئی خوف ان کو نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ ٹرین میں سرکار کلاں جلوہ گر، تقسیم کا وقت، پاکستان کے کسی علاقے کی بات ہے، ٹرین جلائی جا رہی ہے، دونوں طرف سے آگ کی لپٹوں میں ڈبے ہیں۔ حضور سرکار کلاں اس وقت عمر کم بھی ہے، ابھی تک آپ کے ڈبے تک آگ نہیں پہنچی، مگر کب پہنچ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسا اطمینان ہے مختار شیخ، بلکہ کہتے ہیں کہ ارے پانی ختم ہو گیا ہے کہ کیا کوئی بندہ مجھ کو پانی پلا سکتا ہے؟ کسی کو کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے اسی ٹائم؟ کسی کی ہمت نہیں ٹرین سے اترے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے بابا
کسی کو نہ جانے دیجیے، نہ آپ جائیے، میں لے کے آتا، کیونکہ باہر مارکاٹ چل رہی ہے، ہو سکتا مجھے وہ لوگ چھوڑ دیں۔ گیا، پانی لے کر آیا، پانی پیش کیا، سرکار کلا نے پانی پیا، وہ قدم پہ گر گیا۔ بابا آپ ہیں کون؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں ابھی جب میں پانی لینے گیا کہ دونوں طرف سے ٹرین پر اٹیک ہو رہا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، لیکن یہی ایک بوگی ہے جس میں سفید کپڑا پہنے ہوئے باہر لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے دوستو، یہ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ کس طرح قریب ہوئے؟ جو بات میں کر رہا تھا، یہ ایک بالشت بڑھے، خدا کی رحمت ایک ہاتھ بڑھی، یہ چل کر آئے، خدا کی رحمت دوڑ کے آئی، قریب، حبیب محبوب دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنا قریب، اتنا قریب ہو گئے کہ حدیث کہتی ہے کہ اب اس خدا کے قریب آنے والے کو دیکھو، اذا رؤوا ذکر اللہ، اسے دیکھ لو گے تو خدا یاد آ جائے گا۔ اتنی کوئی بات حاصل کر لی کہ اب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ علماء کو مناظرہ کرنا پڑتا ہے دوستو، خطیبوں کو تقریریں کرنی پڑتی ہیں، بڑی محنت، شب و روز جاگنے کے بعد دین کی تبلیغ یہ کرتے ہیں، تب جا کے کسی کو خدا والا بناتے ہیں۔ مگر انہی علماء اور مشائخ کے بیچ میں خدا کا ایک محبوب، ہم شبیہ غوث اعظم علی حسین اشرفی ہے، اپنی پالکی میں بیٹھ کے جس گاؤں میں جائے پالکی کا پردہ ہٹائے، چہرہ دیکھ کر بدعقیدہ لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ شان ہے ان محبوبوں کی، اللہ کے محبوبوں کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو تقویٰ کی تعریف کیا، الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اب آگے فرماتے ہیں والعمل بالتنزیل، قرآن پاک پر عمل، جو کچھ جو احکام نازل ہوئے ہیں ان پر عمل، یہ بھی تقویٰ ہے۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنا یہ متقیوں کی پہچان، یہ اولیاء کرام کی پہچان۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ لوگ کرامتوں کا سنتے تھے، بڑی کرامت، بڑی کرامت، ہر آدمی کو شوق ہوتا۔ ابھی یہاں پر کوئی بزرگ آپ جن کے تعلق سے سنیں کہ جائیے تو کرامت کا ثبوت ہوتا ہے، کرامت دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس وقت یہاں پہ شاید اگر یہی ٹائم ہوتا تو یہاں کوئی نظر نہیں آتا، کرامت دیکھنے کے لیے سب وہاں پہنچ جاتے۔ تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی لوگ جاتے۔ ایک شخص گیا، کہا میں بھی دیکھوں، گیا، مہمان بنا تھا، حضرت جنید بغدادی نے انتظام کر دیا، وہ رک گیا، 3 دن رکا، کھانا پینا رہنے کا سارا بندوبست، وہ واچ کر رہا ہے۔ کرامت، جیسے صبح سمپل تھے ویسے ہی دوپہر میں، ویسے ہی شام میں، ویسے ہی رات میں، کون سی کرامت؟ نہ میں نے کسی کو زندہ ہوتے دیکھا، نہ انہیں اڑتے دیکھا، نہ پانی پہ چلتے دیکھا، کون سی کرامت؟ لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی اڑاتے رہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ایک نیک بندے ضرور ہیں، کہاں میں نے کوئی کرامت دیکھی؟ حضرت جنید بغدادی جب 3 دن ہو گیا، مہمان کی خدمت 3 دن تو کرنی چاہیے، پھر پوچھا، یعنی خدمت کا باب بند نہیں کیا کہ اب آپ جائیے، بلکہ کہا اگر آپ کو کوئی کسی سے ملنا، کسی کی تلاش ہو تو بتائیے، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دوں۔ مہمان کے ریسپیکٹ دیکھیے، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ بھاری پڑ رہا۔ اگر کسی کی کچھ ضرورت ہے تو بتائیے، آپ 3 دن سے آئے، کچھ آپ بولے بھی نہیں، کہا سرکار کچھ نہیں۔ حضرت معاملہ یہ ہے کہ باہر شور ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ہر وقت کرامت دیکھتا ہے، میں 3 دن رہا، اتنے گھنٹے رہا، میں نے ایک بھی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی مسکرا کر فرماتے ہیں کہ بندے، کہ تم 3 دن میرے پاس تھے، تم نے کبھی یہ دیکھا کہ میں خدا کے کسی حکم سے بھاگ رہا ہوں؟ مجھے نماز چھوڑتے دیکھا؟ تم 3 دن میرے ساتھ تھے، تم نے دیکھا کہ میں نے مصطفیٰ کی کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو؟ کسی وقت دیکھا کہ خدا اور رسول کے کسی حکم سے میں غافل رہا ہوں؟ کہا نہیں، ایسا تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو سن لے، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا یہ بڑی کرامت نہیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مسلمان کا قدم سنت مصطفیٰ کے خلاف عمل
بالتنزیل، کتنا آسان ہے دوستو اگر کرنا چاہو. یہی میں کہتا ہوں کرنا چاہو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی طرح بن جاؤ، زندگی کامیاب ہو جائے گی. تم کو ایک آدم و رحوا سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اور مکرم وہی ہوگا جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. عمل بالتنزیل، قرآن اور سنت پر عمل، احکامات پر عمل. اب امام راضی دیکھیے اس حدیث کی تفسیر کیا فرما رہے ہیں. جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے قریب آتا ہے نوافل کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تب كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں یبطش بہا، جس سے وہ پکڑتا، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں یمشی بہا، جس سے وہ چلتا. امام راضی فرماتے ہیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا شروع کر دے تو ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں اس بندے کے کان اور آنکھ بن گیا ہوں. اب خدا کا وہ نور جلالی جب کان بنتا، نور جلالی خدا کا کان بننے کا مطلب کیا ہوا؟ جب کان بنتا ہے تو اس وقت دوستو وہ بندہ، وہ محبوب، وہ ولی پاس والی بات کو بھی سن لیتا ہے، دور والی بات کو بھی سن لیتا ہے. آنکھ جب بنا یہاں کی چیز بھی دیکھ لی، وہاں کی چیز بھی دیکھ لی. جب وہ نور جلالی ہاتھ بنا تو اب اس بندے تو ایسے ایسے تصرفات پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز کہیں بھی ہو وہ اس کے بس سے باہر نہیں ہوتی. ہاتھ بس اس کا لگ جاوے خدا کا جلوہ لوگ دیکھتے ہیں. وہاں پر مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے، باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، لوگ پریشان، مکانات ڈوب رہے ہیں، محلے ڈوب رہے ہیں، اور اتفاق سے سرکار کلاں سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی اسی شہر میں موجود ہے. مریدین نے آ کے کہا سرکار بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اچانک ہی پانی اتنی تیزی سے آیا کہ آدھا شہر ڈوب چکا ہے اور صبح تک اس شہر کا ایک گھر بھی نہیں بچے گا، کرم فرمائیے. حضرت مختار اشرف فرماتے ہیں اچھا چلو مجھے دکھاؤ چل کے. اب سوچوں وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے نہیں. اپنا عصا لے کر گئے، دریا کا پانی دور، یہ تھوڑا اونچائی پہ تھا مگر تیزی سے بڑھ رہا، اور یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی، اعلان کر دیا گیا تھا کہ صبح تک شہر ڈوب جائے گا. حضرت سرکار کلاں نے اپنے عصا کو وہیں پر گاڑا، دریا کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ہے دریا وہیں رک جانا. میرے دوستو صبح نہیں، زندگی گزر گئی ہے وہاں تک، آج تک پانی ہی نہیں پہنچا. یہ ہے محبوبوں کی شان. تو حضرت امام راضی کی تفسیر سمجھ گئے ہاتھ ہونے کا کیا مطلب، کہ ہاتھ مختار اشرف کا، مختار اشرف جو کر رہے ہیں خدا اسے منظور فرما رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے. دوستو عمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث پر عمل، یہ تقویٰ ہے، یہ متقیوں کی پہچان ہے. تیسری چیز حضرت علی اور آخری چیز فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز؟ الاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کرنے والا جو دن ہے زندگی کا آخری دن، اس کی تیاری. جب اس دنیا سے جانا ہے سب کو، صبح سے لے کے شام تک اس کی کیا تیاری کی، کتنی تیاری بندہ کر رہا ہے. ہمہ وقت ہمیں دنیا کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، خبر کی تیاری. محدث اعظم نے کیا فرمایا؟ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا، قبر میں ہی چین کی نیند ملے گی. اسی لیے حضور محدث اعظم کی زندگی خود دیکھ لو دوستو، کیا ان کی زندگی کے معمولات، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن صرف دین کے لیے. یوم رحلت کی تیاری، آخری دن کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا دوستو یہ مال اور
औलाद के चक्कर में जो इंसान फंसा है, इसे बचा नहीं पाएंगे। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, उस दिन, वो दिन उसकी तैयारी करो, क्योंकि उस दिन ये तुम्हारे बेटे काम नहीं आएंगे, ये तुम्हारा माल काम नहीं आएगा। इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कामयाब सिर्फ वही होगा जो सुथरा सही सालिम दिल लेकर पहुंचा। तैयारी में लग जाओ आखिरत की। ये दिन कैसे गुजारना इस दुनिया को, हुजूर फरमाते हैं कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में मुसाफिर की तरह, और आबिर सबील, रास्ता तय करने वाले की तरह। वउद्दा नफ्सका, तुम क्या समझते हो तुम जिंदा हो, तुम जमीन के ऊपर अपने मकान में हो। हुजूर फरमाते हैं उद्दा नफ्सका फी अहलिल कुबूर, अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। तुम ऊपर नहीं नीचे ही हो। वहां किस चीज की जरूरत है तुमको? अमाल की जरूरत है, सवाब की जरूरत है, सुन्नतों की जरूरत है, माँ बाप की खिदमत की, क्योंकि इसी का अज्र वहां मिलेगा। अभी से जब तसव्वुर कर लोगे कि तुम कब्र वालों में से हो, तो ये सारे काम ऑटोमेटिक तुम करना शुरू कर दोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि हम अपने मकानों में अपने को ना समझे, खब्र में समझे। उस दिन की तैयारी। हजरत मुख्तार अशरफ अभी छोटे, हम शफी है गौसे आजम को शायद खबर हो गई कि अब उनके पूछ करने का वक्त आ गया। हमेशा से फैयाज, लोगों को नेमतें दौलतें बांटने वाले अशरफी मियां आखिरी वक्त ऐलान करते हैं मेरे पास दिन कम बचा है, अब जिसको जो मांगना है मुझसे मांग ले। अब गांव की औरतें, पड़ोस के लोग आ रहे हैं, कोई कुछ, किसी को कर्ज अदा करना था मांगा मिल गया, किसी की बेटी की शादी है जेवर सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दिया, किसी को सामान, किसी को कपड़ा, जिसने जो मांगा दिया। और ये चीज हजरत अशरफी मियां ने अपने फैमिली मेंबर से भी कह दी थी कि तुम लोगों को भी जो चाहिए। बहुत से लोगों ने आके मांगा भी होगा, लेकिन अगर नहीं आए तो कौन? मुख्तार अशरफ। ख्याल आया एक दिन गुजरने के बाद, हम शफी है गौसे आजम को बुलाया कि मियां मुख्तार, मैंने आपको खबर दे दी, अभी तक आपने कुछ नहीं मांगा। कहा सरकार आपने सिर्फ एक ही चीज मांगने को कहा। कहा था कि एक चीज मांग लो, जो भी मांगे। मैं तब से सोच रहा हूं कि क्या मांगूंगा, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं मांगू क्या। नहीं, मांगना एक ही चीज है, मांगो का बस एक ही चीज समझ में आती है कि सरकार आप अपनी जात मुझे दे दीजिए। क्या तैयारी हजरत मुख्तार अशरफ अभी से कर रहे हैं? जात दे दीजिए। हजरत अशरफी मियां ने इसे भी मंजूर फरमा लिया। इसीलिए सरकारे कला जहां गए हुजूर हम शबीह गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा। निमतें बांटते चले गए, लोगों को हिदायत देते चले गए। दोस्तों पूरी जिंदगी आखिरी दिन की तैयारी, और आखिर में ऐलान भी कर दिया कि फैजाने हम शबीह गौसे आजम और फैजाने सरकारे कला, देख लो कि सरकारे कला ऐलान करके जा रहे हैं कि हे दोस्तों मेरे मानने वालों सुन लो, मैंने उस दिन की तैयारी कर ली है। और वो तैयारी ये है कि अब कयामत के दिन खुदा मुझसे पूछेगा मुख्तार अशरफ क्या लाए हो, तो मोहम्मद मदनी को पेश कर दूंगा। ये है बुजुर्गों की तैयारी। हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान आज देख रहे हो, उनकी तहकीक सिर्फ एक सिलसिले से मुताल्लिक नहीं रही थी कि सिलसिले वाले फायदा उठाएंगे। शेखुल इस्लाम का जब कलम उठता है तो आलमे इस्लाम को फायदा पहुंचता है। शेखुल इस्लाम जब तफसीर लिखते हैं तो सारी दुनिया को फायदा पहुंचता है। कोई तहकीक करते हैं सारी दुनिया को फायदा होता है। वो सिर्फ अपने घर अपने सिलसिले को नजर में रखकर कोई कदम नहीं उठाते। हजरत सरकारे कला की दुआओं का ये नतीजा है दोस्तों। ये मुत्तकियों की शान है, खौफ खुदा, अमल बिल तंजील और जाने वाले दिन की तैयारी। अल्लाह ने फरमाया तुम सब एक आदम और हव्वा से पैदा किए गए, फिर कबीले बने, खानदान बने, तुम्हारी मार्फत को पहचान के लिए। अब पहचान लो तुम सबको, मोमिन मोमिन को पहचाने, घर वाला घर वाले को पहचाने, घर वाला बाहर वाले को भी पहचाने, मुत्तकी मुत्तकी को पहचाने।
عام آدمی دوسرے لوگوں کے لیے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش میں آگے بڑھتے جاؤ. یہ انسان ایمان والے کو پہچان, ایمان والے علماء کو پہچان, علماء متقیوں کو پہچانے تاکہ وہ بھی متقی بنے. اور اے متقیوں, تم پہچانو کہ تم متقیوں میں سب سے بڑا متقی کون, سب سے بڑا متقی کون؟ کیونکہ رب نے فرمایا تھا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہی جو سب سے بڑا متقی. اکرم کون؟ جو اتقا, یعنی زیادہ مکرم وہ جو زیادہ متقی. اکرم کون ہے؟ اتقا. تو یہ اتقا ہے کون؟ اتقا مطلب بڑا متقی, سب سے بڑا پرہیزگار, سب سے بڑا متقی. میرے دوستو, رب تعالیٰ نے آسان فرما دیا. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, مگر کسی قسم کا اختلاف نہ ہو, اس لیے رب تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. بلال کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. تپتی دھوپ میں حضرت بلال کو لیٹا دیا گیا. امیہ جیسا ظالم مالک قصور کیا ہے, ڈیوٹی نہیں دیتے تھے کیا؟ نہیں, صبح سے شام تک غلامی میں تھے امیہ کے. مگر امیہ کی نظر میں قصور یہی تھا کہ بلال محمد کا غلام بن چکے. یہ خدا کو ایک کہہ رہا ہے, محمد کی صحبت میں جب سے آیا ہے خدا کو ایک کہنے لگا ہے. روزانہ تپتی دھوپ میں ریگستان میں لیٹا کے بھاری پتھر سینے پر, اور یہ کہہ کے جاتا تھا کہ تو اسی طرح مر جا تاکہ تیری زبان سے یہ کلمہ بھی بند ہو جائے. پورے دن اس تکلیف میں بلال ہیں, مگر زبان سے آہ او نہیں نکل رہا. ایسی تکلیف میں بھی زبان سے جو کلمہ جاری ہو رہا وہ احد کا کلمہ جاری ہو رہا. حضرت ابوبکر صدیق گزرے سامنے سے, دیکھا, پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا سرکار آپ کا غلام پریشان ہے, میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں. امیہ سے بات ہوئی, امیہ تیار نہیں ہے, بھاری قیمت تیار ہے ابوبکر, کیونکہ سرکار کی اجازت بھی مل گئی, حکم بھی مل گیا. اب امیہ جو کہہ رہا مان رہے ہیں, آخرکار آزاد کرا دیا. امیہ کہتا ارے ابوبکر یہ تو 10ویں حصے میں بھی میں تم کو دے دیتا, بہت بھاری قیمت تم نے چکا دی, تم نقصان میں رہے, گھاٹے میں تم رہے. بڑی معمولی قیمت, بلال کی کیا اہمیت تھی. ارے بلال جیسے غلام تو بہت ملتے ہیں, تو یہ کالا غلام اس کے لیے تم نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا. حضرت ابوبکر کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے امیہ تجھے کیا معلوم اس کی قیمت, تو دیکھتا ہے کہ یہ کالا ہے, کالا اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں, مگر میرے نزدیک یہ بڑا قیمتی, کیونکہ یہ کالا کالا نہیں رسول کا متوالا ہے, رسول کا دیوانہ ہے, یہ بیش قیمتی ہے. رب تعالیٰ کو ادا پسند آئی. حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری قربانیاں بھی ملحوظ ہیں. بہت سے واقعات ہیں دوستو, سارے واقعات کے بعد نچوڑ نکل رہا ہے. حضرت بلال کو بھی آزاد کیا جا رہا, اور اس موقع پہ رب تعالیٰ فرماتا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ, یعنی قریب, بہت دور رکھا جائے گا, بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے. کس کو؟ اتقا کو. یہ کون تھا؟ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ستھرا کرنے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ ارے وہ معاملہ یہ ہے کہ اتنے بھاری قیمت میں بلال کو آزاد کرایا, اس کا مطلب کہ کوئی احسان تھا ابوبکر پر, بلال کا احسان. یہ لوگ اپنی ظاہر کی بات ہے, کوئی اس طرح کا اگر سودا کرے کہ ابھی آپ کوئی پتھر یہاں پر 1,00,000 پاؤنڈ کا خریدیں تو لوگ کیا کہیں گے, کیا معاملہ ہے, تو بلال جیسے غلام کو اتنی بھاری قیمت میں چکا, کوئی احسان نہ ہوگا, وہی احسان چکا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے, رب تعالیٰ جواب دے رہا, ما لأحد عنده من نعمت تجزا, اس اتقا پر کسی کا کوئی احسان نہیں جو چکایا جائے. کسی نے کہا بلال سے کہ تم بڑے کمزور لوگوں کو آزاد کراتے. حضرت ابوبکر نے صرف بلال ہی کو آزاد نہیں, بہت سے غلاموں کو آزاد کراتے. وہ اکثر کمزور رہتے, کمزوروں کو کیوں آزاد کراتے؟ طاقتور غلاموں آزاد کرنا یہ اچھی بات ہے, لیکن طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو تاکہ وہ کم سے کم تمہارا احسان مانیں گے, اور کبھی ضرورت پڑی تو تمہارے کام آئیں گے, تو تمہاری مدد کریں گے. طاقتوروں کو آزاد کرو, انہیں رکھتے ہو, کمزوروں کو آزاد کرتے ہو.
اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ کسی ضرورت کسی غرض کی وجہ سے یہ عطا آزاد نہیں کرتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ صرف میری رضا کے لیے بولا، سوف یرضی، آگے رکھا ان قریب راضی ہو جائے گا۔ اللہ ابو بکر سے راضی اور ابو بکر خدا سے راضی، رضی اللہ ورضوا عنہ، ابو بکر راضی ہو جائیں گے۔ ابو بکر کب راضی ہو رہے ہیں؟ ابو بکر کب راضی ہو رہے ہیں؟ معراج کی رات میں، یعنی ابو بکر کو کوئی چیز چاہیے نا، وہ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے۔ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، ایک روایت میں آیا ہے حل علی امتی حساب، کیا میری امت پر حساب ہوگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں نعم، ہاں، ما خلا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ، ابو بکر کا کوئی حساب نہیں۔ یقال لہ، قیامت کے دن کہا جائے گا ابو بکر سے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت بکر اللہ نہیں، ان سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، فرما رہے نہیں، حتی یدخل معی من احبنی فی دار الدنیا، میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک دنیا میں میرے چہرے والے جنت میں داخل ہوں گا۔ ہمارا ابو بکر کو راضی کرنا ہے۔ دوستو بڑے خوش نصیب ہو برٹن کے لوگوں، پریسٹن کے لوگوں کہ تم ابو بکر کا جشن مناتے ہو، یہ تمہاری محبت کی دلیل ہے۔ یاد رکھو حضرت ابو بکر بھی تمہیں قیامت کے دن بھولیں گے نہیں، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔